بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن کے 1:30-2 بجے اسپتال کے بغلی دروازے سے جو اسپتال کی روڈ کی طرف کھلتا تھا، ایک بڑے ڈھیل ڈھول کا مگر نہایت مغموم مسلمان اسپتال سے نکل کر آ رہا تھا۔ اتنے میں اس سڑک پر ایک سکھ کا گزر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مسلمان کی آنکھیں سرخ شعلوں سے بھر گئی۔ اس نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا اور پھر اس کو پاؤں سے دبا کر بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ لاہور کی سڑکیں، جہاں ہر وقت آدمیوں کا سیلاب موجیں مارتا رہتا ہے، فوراً سینکڑوں آدمی جمع ہو گئی اور سکھ کو چھڑانے لگے، لیکن اس سردار نے بڑے تلخ لہجے میں اپنے مددگاروں کو روک دیا اور بڑے روشن لہجے میں کہا، مجھے کوئی نہ چھڑائے۔ لوگوں نے مسلمان کو پکڑ لیا اور سردار سے سوال کیا، یہ کیوں؟ سردار نے کہا، میں نے اس کے خاندان کو قتل کیا ہے اور وہ بے گناہ تھے۔ میرا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا، مگر میں اس وقت لالا کے اکسانے اور بھڑکانے میں آ گیا اور قتل و غارت پر کمر باندھ لی، لیکن گھر جا کے جو سوچا تو میرے ضمیر نے میری نیندیں چھین لی۔ جب سوتا ہوں تو خواب میں وہی ماحول دکھائی دیتا ہے کہ لالا دونی چند غارت گری کے منصوبے بنا رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے اشاروں پر بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ پولیس اور فوج ہمارے تعاقب میں ہے اور ہم جنگلوں اور اونچے نیچے ٹیلوں میں چھپتے پھرتے ہیں۔ فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر صبح تک نیند نہیں آتی۔ آخر میں نے طے کر لیا تھا کہ جب راستے کھل جائیں گے تو لاہور جا کر خود کو ان میاں صاحب کے سپرد کر دوں گا جو سامنے کھڑے ہیں۔ میں صرف اسی لیے لاہور آیا تھا اور ان کے گھر جا رہا تھا کہ ان کے دروازے پر ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں تاکہ روح کو ندامت اور ضمیر کو ملامت سے نجات ملے۔ اتفاق سے یہ راستے ہی میں مل گئی۔ آپ لوگ مجھ پر کرم کریں، انہیں چھوڑ دیں اور مجھے نہ بچائیں۔ میں تو انہی کے ہاتھ سے مر کر سکون پا سکتا ہوں اور یوں ہی میری مکتی ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اس شخص سے کہا، آؤ اپنا کام کرو اور مجھے تکلیف سے چھڑا دو۔ میں خدا سے پہلے تمہارا گنہگار ہوں۔ یہ سن کر مسلمان کے سینے میں اپنے اسلاف کی روح اوند کر آئی۔ اس نے سکھ کو سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں نے اور میرے خاندان نے تمہیں معاف کر دیا، میرے ساتھ گھر چلو، تم میرے مہمان ہو۔ چنانچہ دونوں باہوں میں باہیں ڈال کر مڑ گئے۔ میں حیران رہ گیا کہ آج بھی مسلمان امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کی طرح کردار کی اسی بلندی پر ہے اور قاتلوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اسلام کے ان بنیادی کرداروں کی برکت ہے جن پر اسلام کی تاریخ ناز کرتی ہے۔